بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ڈاکٹرز، حکیم اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ آپ کو لیکچر دے رہا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جی نیٹرم کارب۔ نیٹرم کارب آپ نے بڑی پڑھی ہوئی ہے، لوگوں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ تمام میڈیکل کے اندر یہ کافی ساری مشہور ادویات میں سے ایک دوائی ہے۔ میں آج جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے جی پوٹوپیتھی کے نظریے کے مطابق نیٹرم کارب کو کہاں پہ فٹ کرنا ہوتا ہے، کہاں پہ دینا ہوتا ہے اور کس طرح دینا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کمال اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آج ہم لوگ نیٹرم کارب کو کس طرح دیں کہ اس سے فائدہ پورا اٹھایا جا سکے اور آسانی سے ہمیں سمجھ بھی آ سکے، اور وہ چند ایک الفاظ ہوں یا وہ اسٹار علومات چند ایک ہوں جن کے اوپر ہم فوری طور پہ نیٹرم کارب کو تجویز کر سکیں، کیونکہ بہت زیادہ لمبے چوڑے مسئلے میں اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر کچھ پی نہیں کر سکتے۔ تو یقینی علاج وہی ہوتا ہے جو کہ فوری شافی یقینی ہو اور تھوڑے الفاظ کے اوپر مشتمل ہو۔ نیٹرم کارب کو آپ سٹار لیجیے گا، اسے پڑھیے گا، تو آپ جب شروع میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہے جی مقوی بدن، خشک گرم، تاریخ نمبر 5۔ یہ تاریخ نمبر 5 جو ہے یہ میرے اپنے خانوں کے حساب سے ہے، جہاں پہ ہم 8 خانوں کو مانتے ہیں اور 8 خانوں کے ذریعے ہی علاج کرتے ہیں۔ تو نیٹرم کارب جو ہے وہ مقوی دل، غضلات، سداوی مادہ اور ایکٹیو کرنے والی دوائی ہے۔ خون کے اندر یہ ایکٹیو پن پیدا کرتی ہے۔ مریض کا جو خون ہوتا ہے اس کے اندر خشکی بڑھا کے دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے اور قوت جاذبہ کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی لیے یہ علاج ضد کی صورت کے اندر اینٹی آبی بلغمی نظیری امراض کے لیے اکثر اعظم دوائی سمجھی جاتی ہے۔ باقی اس کے اوپر میں نے یہ لکھا ہوا ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے گا۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آتی چلی جائے گی۔ مقوی مرض غضلاتی غدی۔ اب یہ غضلاتی غدی ذہن میں رکھیے گا، یہاں یہ 5 نمبر تاریخ میں آتا ہے جی تقویت صفرا۔ یہ جو ہی آپ غضلات کو تقویت دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ صفراوی مادے کو بھی بڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور جس چیز کو یہ جذب کر رہی ہوتی ہے وہ آبی بلغمی انجیری مادہ ہوتا ہے، جو جسم کے اندر پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ جذب کر کے خون میں تبدیل کر رہی ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے سداوی مادہ پیدا ہوتا ہے، اور سداوی مادہ پیدا ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ میں نے اس لیے چھوٹا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا سمجھ آ جائے۔ تو اسے جب پڑھیں گے مقوی بدن کے طور پہ، اچھا جن لوگوں کے پاس میری غضلاتی کتاب موجود ہے ضد کے اندر، انہیں تو کتاب کے اندر یہ دیکھ لیں اور پڑھ لیں، لیکن یہ جو چیپٹر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ نیا ہے، یعنی جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ چیز جو ہے نئی آتی چلی جائے گی، نئی سے نئی ہوتی چلی جائے گی۔ اعصابی امراض کے اندر یہ اکثر اعظم ادویات میں سے ایک دوائی ہے، خاص کر فالجی کمزوری کے لیے۔ اب فالجی کمزوری جسم کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ بھئی اسے ہم یہی کہیں یہ ٹخنوں کی کمزوری کے لیے ہے۔ یہ کہیں بھی اگر فالجی کمزوری ہے تو یہ بہت ہی زبردست کام کرتی ہے۔ ایلوپیتھک کے اندر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اسے سوڈامنٹ کی گولیوں کے طور پہ استعمال کرواتے ہیں۔ آج کل تو خیر یہ چیز نہیں آ رہی، لیکن پہلے جو چیز تھی تو یہ سوڈامنٹ گولیوں کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل کیونکہ ایڈوانس ہو گئی ہیں تو وہ سوڈامنٹ گولیاں آج کل وہ استعمال نہیں کرواتے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ ابھی بھی یہ تحفہ خداوندی ہے۔ آپ اسے غور سے دیکھیں، اسے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مریض جو ہوتا ہے اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور محسوس ہوتی ہیں۔ مریض کی سب سے زیادہ جو ہے ٹانگیں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں۔ 2 نمبر سے بلغمی بدہضمی ہوتی ہے، اور ہر بات وہ گلے سے بلغم کو اخراج کر رہا ہوتا ہے، ہر بات گلے سے بلغم کا اخراج کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہر بار خروں کرنا، خر کرنا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو کہ آپ اگر اسے سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہت بڑا کمال کر لیا۔ اب جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کام آتی چلی جائے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں جی کہ اس میں سب سے بہترین دوائی ہماری جو اس میں سمجھی جاتی ہے وہ یہ کالی کارب ہے۔
اسے جیسے جیسے آپ استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ حاصل ہوتا جائے گا. تو میں یہاں پہ تھوڑا سٹاپ کرتا ہوں کہ میرا فون آ گیا, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی اس طرح ہے کہ جو نیکٹم کارب ہے یہ اکثر عزم دوائی ہے, خاص کر بلغمی بدہضمی کے لیے اور ٹخنوں کی کمزوری کے لیے. جس طرح کہ ہمارے پاس روٹا ہوتی ہے ٹخنوں کی کمزوری کے لیے, لیڈیم ہے ٹخنوں کی کمزوری کے لیے, بالکل اس طرح یہ بھی اس کی دوائی ہے. اور یہ جو دوائی ہے ہماری, یہ جو گروپ اس کا بنتا ہے یہ نیکسومیکا کا گروپ بنتا ہے. اس کا یہ سوسیویر چلتی ہے گیس کے اندر, یہ نیکسومیکا کے گروپ کے اندر آتی ہے. مثلا نیکسومیکا ہے, لیکوپوڈیم ہے, یہ جو دوائیاں ہیں یہ اس گروپ کی یہ دوائی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ جب کوشش کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ یہ کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں 3-4 لفظ جو پہلے ہوتے ہیں ہم اسٹار علامات کہتے ہیں, یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے, اور ان کے اوپر اس دوائی کو آپ تجویز کر سکتے ہیں. آپ اس کا پاؤڈر فارم میں بھی دے سکتے ہیں, مدر ٹینچر کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ بڑی افیکٹو دوائی ہے اور بہت ہی عمدہ قسم کا کام کرتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ میرے لیکچر مختصر ترین الفاظ جو ہیں پسند آئے ہوں گے, اور اسے آپ لائک کرتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ والے, خدا حافظ.